حضرت مولانا محمود احمد خان دریابادی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من قال لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر عالی وقار محترم اراکین آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء کرام اور معززین، اور یہاں سامنے اس میدان میں اور اس میدان سے تقریباً 1.5 فرلانگ دور تک بیٹھا ہوا کھڑا ہوا مجمع، میں بھی آ رہا تھا، وہ تو اچھا ہوا کہ گاڑی یہاں تک پہنچ گئی، ورنہ میں تو 1.5 فرلانگ پیدل چلنے کی میری حالت تو نہیں تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ بڑا اچھا انتظام کیا ہے ہمارے احباب نے بنگلور کے، اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے، خاص طور پر مدرسے کے جو طلباء ہیں، دارالعلوم سبیل الرشاد کے اساتذہ کرام ہیں، حضرت امیر شریعت کی سرپرستی میں جس طرح کا انتظام ہوا ہے، جی خوش ہو گیا ہے۔ اور ابھی اتنے بڑے مجمع کو جس طرح سے سنبھالا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بہت کمال کی بات ہے۔ ہمیں بھی تجربہ ہے، بمبئی میں ہم نے بھی بڑے بڑے اجلاس کیے ہیں، لیکن اس طرح کے بڑے مجمع کو سنبھالنا بہت آسان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جیسا کہ حضرت مولانا عمرین صاحب نے فرمایا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ملت اسلامیہ کا ایک سرمایہ ہے، ایسیڈ ہے ہمارا۔ یہ ملت کا ایک معتبر، متفقہ، متحدہ پلیٹ فارم ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے جو اس دور میں ہمیں عطا ہوئی ہے کہ کم سے کم ایک پلیٹ فارم ایسا ہے ہمارے پاس جہاں پر سارے لوگ، الگ الگ خیال کے لوگ، الگ الگ مکتب فکر کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اپنے مسائل پر بات کر سکتے ہیں، اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے ملکی مسائل کی جب بات آتی ہے تو سارے لوگ متحد ہو کر کے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اپنا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آج اس کا عظیم الشان اجلاس آپ کے سامنے، آپ کے اس میدان میں، آپ کی میزبانی میں ہو رہا ہے۔ حضرات، موجودہ جو حالات ہیں یہ ہم سب کے سامنے، ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جمہوریت میں سروں کو گنا جاتا ہے، ووٹوں کی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح عزت اور وقار کے ساتھ رہیں گے۔ ظالم آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ حکومت کو چاہیے کہ ظلم و ستم کرنے والوں کی تاریخ دیکھے، آج کوئی نام لیوا نہیں، موجودہ ظالم، موجودہ فرعون بھی چلے جائیں گے اور تاریخ کے کوڑے دان میں ڈال دیے جائیں گے۔ ہمیں اتحاد کے ساتھ، آج ہمارے جو ابھی بتایا کہ سنبل میں کیا حالات پیش آ رہے ہیں، آج ہماری مسجدیں خطرے میں، ہمارے مدرسے خطرے میں، ہماری درگاہیں خطرے میں، ہمارے آستانے خطرے میں، ہمارے امام باڑے خطرے میں، ہمارے قبرستان خطرے میں، وقف کی لاکھوں ایکڑ کی جائیدادیں قبضے میں، خطرے میں ہیں۔ ان سب کو بچانا ہے اور ہمیں آپ کو مل کر کے بچانا ہے، اور حکومت کو یہ بتا دینا ہے کہ ہم نہیں ڈرتے تم سے، تمہارے بلڈوزروں سے ہم نہیں ڈرتے، تمہارے ظلم و ستم سے ہم نہیں ڈرتے۔ میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا۔ یہ آپ کی کوششیں ایک دن ہمیں کامیاب کریں گی۔ یہ اتنا بڑا مجمع میں اکابرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنا بڑا مجمع اس میدان کے اندر اور اس کا دوگنا مجمع جو میدان کے باہر ہے،
یہ آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آگے بڑھیے. اور صرف ایک شہر کی بات نہیں، ہندوستان کے کسی بھی شہر میں اگر پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہوگا تو اتنا ہی بڑا مجمع وہاں بھی دکھائی دے گا. یہ سب آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آپ آگے بڑھیے. یہ سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. ہاتھ اٹھا کر کے یقین دلائیے تمام اکابرین کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جو آپ کہیں گے، جو آپ حکم دیں گے، ہم ہر طرح سے تیار ہیں. یہ ظلم و ستم ہمارے لیے نئے نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ دار و رسن کو ہمارے بزرگوں نے چوما ہے. آباد رہیں گے ویرانے، شاداب رہیں گی زنجیریں. آباد رہیں گے ویرانے، شاداب رہیں گی زنجیریں. جب تک زندہ ہیں دیوانے، پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں. آزادی کا دروازہ خود کھولیں گے یہ زنجیریں. ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی جب حد سے بڑھیں گی زنجیریں. یہ تمہارے دار و رسن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ہمیں پریشان کرتے ہو، ہماری مسجدوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، ہماری درگاہوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم نے 1000 سال یہاں حکومت کی عزت کے ساتھ، آئندہ بھی کریں گے. گھروں کے دھنستے ہوئے منظروں پہ رکھے ہیں. بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں. ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں. ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں. بس دوستو، بس دوستو، بس عمل کا زمانہ ہے. عمل بھی کر کے دکھانا ہے. نعرے ضرور لگانے ہیں لیکن عملی دنیا میں بھی ہمیں اسی انداز میں پورے جوش اور عزم کے ساتھ تمام طرح کی مصیبتوں کا مردانہ وار سامنا کرنا ہے. آج یہ اکابرین جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، یہ پیغام لے کر کے آئے ہیں. یہ پیغام لے کر کے آئے ہیں کہ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ. ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے. السلام علیکم. بھائی ایک منٹ رکیں. بولیں اللہ اکبر، بولیں اللہ اکبر، بولیں اللہ اکبر. اب رک جائیں، حضرت کی بات سنیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے. میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے معزز رکن کلکتہ سے تشریف لائے ہوئے مشہور خطیب جناب مولانا محمد ابو طالب رحمانی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. دعا بھی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے معزز صدر فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدد اللہ العالی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے معزز جنرل سیکریٹری حضرت مولانا شاہ فضل الرحیم صاحب مجددی مدد اللہ العالی، اکابرین امت، علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین کرناٹکا، یہ جو آج اس میدان میں سروں کا امٹتا ہوا سیلاب ہے، وہ اپنے نوکریوں کی تلاش میں یہاں نہیں آیا ہے بلکہ غلام مصطفیٰ بن کر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کی تاریخ بڑی عجیب تاریخ ہے. جب یہ اسلام چلا اور آگے بڑھا تو دار ارقم میں مٹھی بھر مسلمان تھے.
مکے کے مشرکوں نے کہا ہماری تعداد کے سامنے ان کی حقیقت کیا ہے. اسلام آگے بڑھتا رہا. ابو جہل نے کہا بڑھنے نہیں دوں گا. اسلام نے ہجرت کی مکے سے اور مدینے پہنچا تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا بڑھنے نہیں دوں گا. اسلام آگے بڑھتا رہا. یمن گیا, شام گیا, قیصر و کسریٰ کے سلطنت میں اسلام داخل ہو گیا. ظالم کہتا رہا آگے بڑھنے نہیں دوں گا. تاتاریوں کے ظلم کی داستان یہ کہتی ہے کہ انہوں نے سروں کے مینارے بنائے تھے اور کہا تھا کہ اسلام کو ہم نے مٹا دیا. دنیا کے ظالموں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسلام کے چراغ کو جلنے نہیں دوں گا. خدا کا فیصلہ تھا کہ اسے ہم بجھنے نہیں دیں گے. ادھر آ ستمگر, ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اے لوگو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم جتنے مسلمان ہیں اتنے ہی سیمنٹڈ انڈین بھی ہیں, اتنے ہی بھارتی بھی ہیں. ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنا آتا ہے, اسلام کی بھی حفاظت کرنا آتا ہے. اے بھارت کی دھرتی یاد رکھنا, اگر تجھ پر بھی خطرہ آیا تو تیری عزت کو بھی بچانا آتا ہے.